بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے راستے نکھر نکھر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے. فضلائے مہد کنونشن میں معہد الفقیر الاسلامی جھنگ کے موجودہ اور سابقہ مدرسین اساتذہ کرام اور معہد الفقیر کے جملہ فضلاء اپنے تمام ساتھیوں کو صمیم قلب سے مرحبا کہتے ہیں. آپ حضرات کی تشریف آوری اس وقت ہمارے لیے جو مسرت، خوشی اور شادمانی کا ذریعہ بن رہی ہے، اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ ان جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
صدق اللہ العظیم۔ حق کہنے سے مت ڈر اللہ والی ہے، حق کہنے سے مت ڈر اللہ والی ہے، حق کہنے سے مت ڈر اللہ والی ہے، او غیر خدا سے ڈرنا خام خیالی ہے، غیر خدا سے ڈرنا خام خیالی ہے، اور اس کے سر پر تاج ہے ختم نبوت کا۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس کے سر پر تاج ہے ختم نبوت کا، اس کے سر پر تاج ہے ختم نبوت کا، مکھڑا جس کا گورا کملی کالی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح ملنے اور خوشی حاصل کرنے اور خوشی دینے کا موقع فراہم کیا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا بھی شکر ہے، آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سفر کی مشقتیں، جسمانی مشقتیں، مالی بوجھ سب کچھ برداشت کر کر اس سفر کو طے کر کے آپ اس مادر علمی میں جمع ہوئے ہیں۔ کچھ ساتھیوں کی کارگزاریاں سن کر ہمارا ڈھیروں خون سیروں خون بڑھ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہاں سے رخصت ہونے کے بعد بہت اچھی طور پر بہت اچھے عمدہ انداز سے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دیکھنے میں اگرچہ کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی اس طرح دین کی خدمتیں انجام دے رہا ہے، بہت ظاہر میں بہت چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ چھوٹی نہیں ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں بھی اپنے شیخ سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے کہ ہم جب وقت نکالیں تو ان کے پاس آئیں، ان کی صحبت میں وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا یہاں پر آنا قبول فرمائے، اور ہمارے اس مرکز کو جو علم الہی اور عشق الہی کا جہاں سے نور پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور حضرت والد صاحب کے سینے سے یہ نور آگے جا رہا ہے، حضرت اساتذہ کرام کی جو محنت ہے، جو علم الہی کا نور آپ حضرات کے سینوں میں انہوں نے منتقل کیا، اور حضرت والد صاحب کے سینے سے عشق الہی کا نور آپ حضرات کی سینوں میں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو اور ہمارے سب اکابرین کو، اساتذہ کو، اور ہمارے حضرت کو اور حضرت صاحبزادہ صاحب کو قائم و دائم فرمائے، اور تا صبح قیامت اس مرکز کو اللہ تعالیٰ آباد اور شاداب فرمائے، اور آپ حضرات کا اللہ تعالیٰ یہاں پر آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو یہاں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ لوگوں کی یہاں آمد دل کی مسرت کا سبب اور باعث بنی، اور بہت سارے ایسے چہرے جن سے سالوں ملاقات نہیں ہوئی تھی ان کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا، وقت نکالنا، سفر کرنا قبول فرمائے، اور اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ساتھ اس محبت کو قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن پروردگار عالم اسی محبت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، میں سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، میں سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، کہاں
کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، میں سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی۔ سلام اس شہنشاہ ہر دو سرا پر، درود اس امام صف انبیاء پر۔ سلام اس شہنشاہ ہر دو سرا پر، درود اس امام صف انبیاء پر۔ پیامی تو بے شک سبھی محترم ہیں، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی۔ پیامی تو بے شک سبھی محترم ہیں، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی۔ کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے۔ کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے۔ کبھی دوستوں پر نظر ہے احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی۔ کبھی دوستوں پر نظر ہے احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی۔ کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، میں سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی۔ پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی۔ کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، کہاں نام نامی۔ کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، میں سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی۔ سلام اس شہنشاہ ہر دو سرا پر، درود اس امام صف انبیاء پر۔ سلام اس شہنشاہ ہر دو سرا پر، درود اس امام صف انبیاء پر۔ پیامی تو بے شک سبھی محترم ہیں، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی۔ پیامی تو بے شک سبھی محترم ہیں، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی۔ کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے۔ کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے۔ کبھی دوستوں پر نظر ہے احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی۔ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ یہ علم و ہنر کا
گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے، تاریخ مرتب کرتی ہے، دیوانوں کی روح داد یہاں۔ محترم برادران اسلام، اصحاب فکر و نظر، ارباب علم و دانش، قابل صد تکریم، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص محبوب العلماء والصلحاء، عالم باعمل، پیر طریقت، رہبر شریعت، حقیقت یہ ہے کہ لغت میں جتنے بھی القابات میسر آئیں وہ سب حضرت کے سامنے کم نظر آتے ہیں۔ میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی اطال اللہ بقاءہ، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں برادر مکرم، برادر محترم، برادر کبیر، فاضل نوجوان حضرت اقدس مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر مکرم، عالم باعمل، فاضل نوجوان حضرت اقدس مولانا سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو بھی اس بابرکت روح پرور مجلس میں شرکت کی دعوت دی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ مل بیٹھنا ہماری نجات، مغفرت، جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ اور سبب بنا دیں۔ میں ابھی بھائی مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اچانک میرا امتحان لیا، مجھے آپ نے پہلے یہ نہیں حکم فرمایا تھا کہ مجھے بھی حضرات اکابر کی موجودگی میں علماء کرام کی اس جنب غفیر میں سبق سنانا ہے۔ اگر پہلے کچھ معلوم ہوتا تو کچھ سبق کی تیاری کر لیتا، تو اس پر انہوں نے مجھے فرمایا کہ ہمارا بھی اسی طرح امتحان ہوتا ہے، تو ہم نے سوچا آج آپ کا بھی اسی طرح امتحان لے لیا جائے۔ حضرت تو ماشاءاللہ امتحان دینے کے بھی قابل ہیں اور امتحان میں ماشاءاللہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ جو علامہ اقبال مرحوم نے کہا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ آپ کی نظر بڑی اونچی ہونی چاہیے، آپ کی نظر پورے عالم پر ہونی چاہیے۔ ایک پروگرام میں مجھ سے ایک نے کہا یہ عالم جو ہوتا ہے اس کی نظر کہاں تک ہونی چاہیے؟ میں نے کہا عالم کی نظر عالم پر ہونی چاہیے، کیونکہ عالم کی نظر عالم پر ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے یہ جملے نقل کیے، اذا نام العالم نام العالم، جب عالم سوتا ہے جہان سو جاتا ہے۔ اذا قام العالم قام العالم، جب عالم کھڑا ہوتا ہے تو پورا عالم کھڑا ہو جاتا ہے۔ اذا مات العالم مات العالم، جب عالم فوت ہو جائے تو پورا عالم فوت ہو جاتا ہے، پورا جہان اس کے فیض سے پھر محروم ہو گیا۔ تو اس لیے آپ انبیاء کے وارث ہیں،
آپ عالم ہیں، آپ کی نظر عالم پر ہونی چاہیے، آپ کی نظر بلند ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ پیدا تو ہندوستان میں ہو رہے ہیں، کام کا آغاز تو ایک بستی سے کر رہے ہیں، ایک قریہ سے کر رہے ہیں جو اب دہلی کا حصہ بن گیا، مگر مولانا الیاس کی نظر کتنی اونچی ہے کہ میں نے اگرچہ مولوی ہو، میرے پاس حکومت نہیں، میرے پاس ملک نہیں، میرے پاس ریاست نہیں، میرے پاس فوج نہیں، میرے پاس ذرائع ابلاغ نہیں، میرے پاس اخبار نہیں، میرے پاس دولت نہیں، میرے پاس صنعت و عفت نہیں، مگر اللہ کا تعلق تھا۔ مولانا الیاس کی نظر کتنی اونچی تھی کہ آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مولانا الیاس کی آواز نہ پہنچی ہو، جہاں مولانا الیاس کا درد نہ پہنچا ہو، جہاں مولانا الیاس کی دعوت نہ پہنچی ہو، اس لیے کہ ان کی نظر پورے جہان پر تھی۔ کیسے پوری دنیا میں کلمہ لے کر جاؤ گے؟ ہر بر اعظم میں گیا ان کا درد، ان کا فکر ہر جگہ پر گیا، کچے پکے گھر میں اسلام اسی طرح پر جائے گا۔ اسی طرح حضرت نانوتوی کا درد کہاں سے کہاں پہنچا، حضرت تھانوی کا خانقاہ اتنا کمرہ ہے جتنی قبر کی جگہ ہے، مگر کہاں کہاں حضرت تھانوی کا فیض اللہ نے پہنچایا۔ اسی طرح حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی طرح حضرت گنگوہی کا، اسی طرح حضرت مدنی کا، اسی طرح حضرت شیخ الہند کا۔ تو پیغام یہ ملتا ہے نگاہ بلند، اور اصل تو حضور علیہ السلام سے یہ سبق ہمیں ملا ہے، ان کو بھی وہیں سے ملا ہے۔ خندق کھود رہے ہیں، ایک کدال ایک چٹان ایسی آ جاتی ہے، ٹوٹتی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ٹوٹ نہیں رہی، حضور کدال مارتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے فارس کے خزانے دکھائے گئے ہیں، اس کی روشنی میں فارس کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں، ایران کے خزانے مجھے دے دیے گئے ہیں، یمن کے خزانے ہمارے پاس آئیں گے، یہاں پر اسلام پہنچے گا۔ اب کب پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، 2 پتھر بندھے صحابہ کے پیٹ پر، 1 پتھر ہے اور چٹان ٹوٹ نہیں رہی، دشمن کا خطرہ ہے، مدینہ منورہ پر حملہ کا ڈر ہے، خندق کو کھودا جا رہا ہے، مگر حضور کی نظر کتنی بلند ہے، اس وقت کی طاقتوں پر ہے، سلطنتوں پر ہے، کیسر و کسرا پر ہے۔ اب جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو پھر انشاءاللہ پوری دنیا آپ کے پاؤں کے نیچے ہوگی۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، آپ کی زبان میٹھی ہونی چاہیے، فقولا لہو قولا لینا۔ تو نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز۔ اے میرے محبوب، ہم قرات کریں گے، آپ نہیں بھولیں گے، تو اللہ قاری بھی ہوئے، پھر اللہ حافظ بھی ہوئے۔ فرماتے ہیں فاللہ خیر حافظہ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مولوی بھی ہیں، مولوی واحد کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ مولانا۔ قرآن مجید میں ہے انت مولانا، اے اللہ آپ ہمارے مولانا ہیں۔ تو مولوی کا نسبت بھی اللہ کے ساتھ اور مفتی کی نسبت بھی اللہ کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو نسبتیں اللہ رب العزت کے ساتھ ہیں وہ نسبتیں آپ کو بھی حاصل ہیں۔ آپ عالم ہیں، مولوی ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، مفتی ہیں، یہ عظیم نسبتیں ہیں جو اللہ نے دنیا آپ کو عطا فرما دی۔ آپ اپنی قسمت پہ ناز کریں، خوشیاں منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہم پر کتنی مہربانی فرمائی کہ ہمیں یہ سب نعمتیں عطا فرما دی۔ ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے ہم شکر ادا کرتے رہے تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اپنے عالم ہونے کے اوپر کوئی اپنے آپ کو کم نہ درجہ محسوس کریں کہ جی فلاں ڈاکٹر ہے، فلاں انجینئر ہے۔ یہ ڈاکٹر انجینئر کی اللہ کے ہاں کیا اوقات ہے؟ اللہ کے ہاں تو نسبت ہے عالم کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے بارے میں۔ مولا ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما۔
ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے میرے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، پروردگار عالم سچی بات ہے بہت دور سے آئے ہیں، بہت دیر سے آئے ہیں میرے مولا، اپنے مرکز میں اپنے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں۔ اے میرے مولا ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما، پروردگار عالم مشائخ کی صحبت میں بیٹھنا قبول فرما۔ اے میرے مولا ہماری یہاں پہ حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما۔ پروردگار عالم جب باپ کا اثر کے اوپر ہوتا ہے بچے کو کوئی گھٹن محسوس نہیں ہوتی، کوئی تنگی پریشانی نہیں ہوتی۔ جب بچہ اکیلا باہر نکلتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، مختلف حالات واقعات پیش آتے ہیں، اس وقت والدین کی قدردانی ہوتی ہے، انسان کو ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اے میرے مولا ہمارے مشائخ کا، ہمارے اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ اللہ ان کی وجہ سے ہمارے سروں پہ جو رحمتیں اور برکتیں ہیں ہمیشہ نازل فرما، اللہ جاری و ساری فرما۔ پروردگار عالم جس محبت کے ساتھ یہ بھائی یہاں پہ آئے، اللہ اس کے بدلے ان سب کو اپنی سچی محبت عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے اس ادارے کو مینارہ نور بنا، یہاں کا نور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ اللہ جو ضروریات ہیں ان کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے اکابرین کے لیے، مشائخ کے لیے اللہ خوشیوں کا سبب بنا، برکتوں کا سبب بنا، اللہ عزتوں کا سبب بنا۔ اے میرے مولا کبھی بھی اساتذہ اور مشائخ کے دکھ کا سبب نہ بنا، اللہ ان کے پشیمانی کے سبب نہ بنا، اے میرے مولا ان کی راحت کا سبب بنا۔ پروردگار عالم ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ ہمارے علم میں برکتیں پیدا فرما، عمل میں برکتیں پیدا فرما، رزق میں برکتیں پیدا فرما، صحت میں برکتیں پیدا فرما، اللہ کام کاروبار میں برکتیں پیدا فرما۔ پروردگار عالم گھر بار میں برکتیں پیدا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اللہ اس میں خانے کو تا قیامت شاد آباد فرما۔ اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ پروردگار عالم جن اساتذہ نے، مشائخ نے، جن حضرات نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اس کے لیے کوششیں کی، سب کو اپنے مقربین لوگوں میں شامل فرما، سب کو قبولیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ خصوصاً ہمارے اساتذہ کرام جو یہاں موجود ہیں، اللہ سب کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا مزید اپنا قرب عطا فرما۔ اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ صحت میں برکت عطا فرما۔ اے میرے مولا حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما۔ پروردگار عالم ہمیں ان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا بے قدرہ ہونے سے محفوظ فرما، اللہ بے قدرہ ہونے سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ مولا دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، ان کو پورا فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا